السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے یوش بن نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے نام میں اختلاف۔ ان کا نام مسلمانوں کے ہاں یوش بن نوح جبکہ مسیح ان کا نام یشوع بن نوح لکھتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی میں سورہ الکہف کی آیت 60 کے ضمن یوش بن نوح لکھا ہے۔ نسب یوش بن نوح، جانشین موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول یوش بن نوح علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ سمندر میں گھوڑا دوڑانا۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب میں سے یوش بن نوح نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے رب نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ یوش نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچا تو پھر لوٹ آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ وحی کی کہ اے اپنے عصا کو سمندر پر ماریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا تو وہ 12 حصوں میں مقسیم ہو کر پھٹ گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے 12 گروہوں کے ساتھ اس سے پار گزر گئے۔ کفر الحارث فلسطین میں یوش بن نوح کا مقبرہ۔ اردن میں یوش بن نوح کا مقبرہ۔ بدر الدین عینی امتدل کاری میں فرماتے ہیں، وہ نبی یوش بن نوح تھے۔ سیدنا موسیٰ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 40 سال بعد اللہ عز و جل نے انہیں مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ میں اللہ عز و جل کا نبی ہوں اور اللہ عز و جل نے مجھے قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ان کی تصدیق کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ ارحا نامی بستی کا قصد فرمایا۔ ان کے پاس تابوت میثاق بھی تھا۔ انہوں نے 6 مہینے تک اس بستی کا احاطہ کیے رکھا۔ 7ویں مہینے میں اس بستی کی دیواریں گرانے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے بستی میں داخل ہو کر قوم جبارین سے جہاد شروع کر دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا، پورے دن جہاد ہوتا رہا، لیکن ابھی جہاد مکمل نہ ہوا تھا۔ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا اور ہفتے کی رات شروع ہو جاتی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کو جہاد جائز نہ تھا۔ مرکات 660 سن 7 ہجری۔ چنانچہ سیدنا یوش علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں ان کی قوم عاجز نہ آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ عز و جل، سورج کو واپس لوٹا دے۔ انہوں نے سورج سے کہا، تو اللہ عز و جل کی اطاعت پر مامور ہے اور میں بھی اللہ عز و جل کے حکم کا پابند ہوں، یعنی تو غروب ہونے پر مامور ہے اور میں نماز پڑھنے پر یا غروب سے پہلے قتل کرنے پر مامور ہوں۔ بس اللہ عز و جل نے ان کے لیے سورج کو ٹھہرا دیا اور غروب آفتاب سے قبل انہیں فتح نصیب ہو گئی۔ عبرانیوں کے 4، 8، 10 کے کئی تراجیم سے یشوع اور یسوع کی مشابہت ثابت ہوتی ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے، یشوع نے انہیں کنعان آرام میں داخل کیا، یسوع نے خدا کی امت کو خدا کے آرام میں داخل کیا۔ ابتدائی کلیسا ابا کے نزدیک یشوع کی ایک قسم ہے۔